ایک طرف لاکھوں کی فوج اور دوسری طرف سمندر تھا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا اور سمندر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ آج ہم وہ واقعہ سنائیں گے جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج اس ویڈیو میں فرعون کون تھا اور اتنا پاورفل کیسے بنا؟ ہم جانیں گے وہ 10 عذاب جنہوں نے فرعون کی ناک رگڑ دی، ایک ایک کر کے۔ اور آخر میں وہ لمحہ جب سمندر نے دیواروں کی طرح کھڑا ہونا سیکھا۔ اس طاقت کا بادشاہ تھا رامسیس دوم، جسے قرآن میں فرعون کہا گیا ہے۔ یہ آدمی کوئی عام بادشاہ نہیں تھا۔ اس کی فوج لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اس کے محل سونے سے بھرے تھے اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خود خدا ہے۔ وہ کہتا تھا اِنَّا رَبَّكُمُ الْأَعْلَىٰ، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بنی اسرائیل 400 سال سے اس کے غلام تھے۔ ذلت اور زنجیریں ان کی پہچان تھی۔ کوئی امید نہیں تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، جب تک ایک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود بیٹے کو قتل کر دو۔ سوچو، ایک پوری قوم کو مارنے کی کوشش، اور اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ اسی وقت ایک عورت نے اپنا نیا پیدا ہوا بیٹا دیکھا اور دل میں گھبراہٹ آئی۔ اللہ نے اس ماں کے دل میں ڈالا کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دو۔ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ بیٹا بچا لے گی، یہ صرف ایک ماں کا توکل تھا۔ وہ ٹوکری بہتی رہی اور سیدھی پہنچی فرعون کے محل میں۔ فرعون کے گھر میں فرعون کا دشمن پل رہا تھا اور اسے خبر نہیں تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، اسے مت مارو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ نے اپنا منصوبہ مکمل رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصری معاشرے میں پلے بڑھے، لیکن دل ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک مصری کو ایک اسرائیلی کو مارتے دیکھا اور غیرت نے ہاتھ اٹھوایا۔ انجانے میں قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور مدین کی طرف بھاگ گئے۔ تھکا ہوا، بھاگا ہوا، اکیلا، کوئی سہارا نہیں، یہ تھے موسیٰ علیہ السلام اس وقت۔ مدین میں ایک کنواں تھا اور 2 لڑکیاں اپنے بھیڑ پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھکے ہوئے ہونے کے باوجود دوسروں کی مدد کی۔ یہ تھا ان کا کردار۔ ان لڑکیوں کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا۔ 8 سال کا معاہدہ ہوا، 8 سال محنت، عزت، شکریہ، اور پھر ایک سفر، ایک رات، ایک پہاڑ اور ایک روشنی۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے۔ رات تھی، سردی تھی، بیوی ساتھ تھی۔ دور ایک روشنی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، آگ ہے، گرمی ملے گی، راستہ ملے گا۔ گئے قریب اور پھر ایک آواز آئی جو آج تک انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آواز ہے۔ یا موسیٰ، میں ہوں اللہ رب العالمین، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، سیدھا اللہ۔ اللہ نے کہا، یہ جو لاٹھی ہے تیرے ہاتھ میں اسے ڈالو، اور وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے کہا، واپس آؤ، ڈرو مت، اور انہوں نے اٹھا لیا۔ پھر ہاتھ بغل میں ڈالا، نکالا تو نور سے بھرا ہوا تھا۔ 2 نشانیاں، 2 معجزے۔ اللہ نے کہا، جا فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
یا اللہ، میری زبان میں ایک گانٹ ہے، لوگ مجھے سمجھتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تیرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ بھیجتا ہوں۔ دوستو، اپنی کمزوریوں کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ، چھپاؤ مت، وہ جانتا بھی ہے اور راستہ بھی دیتا ہے۔ مدین سے مصر تک صرف پیدل 1200 کلومیٹر، تھکا ہوا اکیلا، کوئی فوج نہیں۔ موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار کی طرف چل پڑے۔ فرعون کے دربار میں پہنچے اور صرف ایک پیغام سنایا، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون نے ہنس کر کہا، تم دونوں نے کوئی جادو سیکھا ہے، میرے جادوگروں کو بلاؤ۔ مقابلہ ہوا، جادوگروں کے سانپ آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب کو نگل لیا۔ جادوگر خود سمجھ گئے اور سجدے میں گر گئے اور کہا، ہم اپنے رب کی طرف واپس جائیں گے۔ فرعون پھر بھی نہیں مانا۔ تب عذاب شروع ہوئے، ایک ایک کر کے۔ پہلا عذاب طوفانی بارش اور آندھی فصلیں، تباہ زمین، بنجر۔ دوسرا عذاب ٹڈی دل، لاکھوں ٹڈیاں پوری کھیتی چاٹ گئی، مصر بھوک سے تڑپ اٹھا۔ تیسرا عذاب جوئیں، ہر طرف انسانوں پر، جانوروں پر جوں ہی جوں تھیں۔ چوتھا عذاب مینڈک، ہر گھر میں، ہر برتن میں، ہر بستر میں مینڈک ہی مینڈک۔ پانچواں عذاب خوک، دریائے نیل کا پانی خون میں بدل گیا، مصری پیاسے رہ گئے۔ چھٹا عذاب آگ، اور اولے صرف مصریوں پر، بنی اسرائیل کا علاقہ محفوظ رہا۔ ساتواں عذاب وبا، مصری جانوروں میں بیماری پھیلی، مویشی مر گئے، کھیتی ختم ہے۔ آٹھواں عذاب پھوڑے، مصری انسانوں کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، درد سے بے حال، اور بنی اسرائیل کے گھروں میں روشنی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کامنٹ میں بتاؤ، ان 9 عذابوں میں سے کون سا آپ کو سب سے زیادہ حیران کرتا ہے؟ 10واں عذاب، ہر مصری گھر کا سب سے بڑا بیٹا ایک رات میں مر گیا۔ فرعون کا بیٹا بھی مر گیا۔ اب وہ بادشاہ جو خدا ہونے کا دعویہ کرتا تھا، ٹوٹ گیا۔ اور تب فرعون نے کہا، جاؤ، اپنے خدا کے ساتھ جاؤ۔ بنی اسرائیل چل پڑے، لاکھوں لوگ 400 سال کی غلامی سے آزاد۔ موسیٰ علیہ السلام آگے، نور ان کے ساتھ، راستہ صاف تھا۔ لیکن فرعون کا دل دوبارہ سخت ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری فوج اٹھائی، 600 بہترین گھوڑے، 1000 گھوڑے اور فوجیوں کی فوج پیچھے لگا دی۔ بنی اسرائیل نے پیچھے دیکھا تو فرعون کی فوج کا غبار اٹھتا نظر آیا۔ آگے سمندر، پیچھے فوج، دائیں پہاڑ، بائیں پہاڑ، چاروں طرف سے گھرے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا، موسیٰ، ہم پکڑے جا رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کا حکم آیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اٹھائی، بحر قلزم کی طرف اور ماری۔ پانی نے 2 ٹکڑے کیے اپنے آپ کو، دائیں طرف پانی کی دیوار، بائیں طرف پانی کی دیوار، درمیان میں خشک راستہ، یابس، نہ کیچڑ نہ دلدل، بالکل سوکھا راستہ۔ لاکھوں لوگ ایک ایک کر کے چلنے لگے۔ پانی ان کے دونوں طرف کھڑا تھا، دیواروں کی طرح۔ ذرا تصور کرو اس نظارے کو، دونوں طرف پانی کی اونچی اونچی دیواریں اور درمیان میں راستہ۔ بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں سب چل رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں شکر۔
आसमान से देखो तो 2 नीली दीवारें, दरमियान में रोशनी और लाखों लोगों की लाइन। बनी इसराइल इस तरफ आ गए और फिरौन अपनी फौज लेकर इस रास्ते में घुस गया। पूरी फौज अंदर आ गई, घोड़े, रथ, सिपाही सब इस रास्ते पर। पानी गिरा एक तरफ से, पानी गिरा दूसरी तरफ से और फिरौन डूब गया। जब फिरौन का आखिरी सिपाही अंदर गया, अल्लाह का हुक्म आया, समंदर को छोड़ दो। पानी गिरा एक तरफ से, पानी गिरा दूसरी तरफ से और फिरौन डूब गया। सारी ताकत, सारी फौज, सारा गुरूर एक पुल में, समंदर की गहराइयों में। बनी इसराइल किनारे पर घुटनों के बल गिर गए। आंसू थे, शुक्र था और आजादी थी। 400 साल की गुलामी खत्म हुई। एक लाठी की वजह से, एक बंदे के तवक्कुल की वजह से आजादी मिली, जो कभी नहीं भूली जाएगी, जो कयामत तक याद रहेगी। अल्लाह का मंसूबा हमेशा चल रहा होता है, चाहे हम देख सकें या ना देख सकें। अब वो राज जो मैंने वीडियो के शुरू में बताने का वादा किया था। अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा था, जिस्म बचेगा और जिस्म बचा हुआ है। रहमसेस दुवम की मम्मी मली पूरी तरह महफूज आज भी काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है। वो जो एक वादा करे वो पूरा करता है। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये अल्लाह का वादा है। ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त या भाई को भेजो जिसे आजकल जिंदगी में मुश्किलात हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगला वीडियो आएगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग का वाकया।